अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियाज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी फ़िक्र टीवी के सीनियर तजिया निगार मलिक नजीब आवान साहब। नाज़रीन, आज हम इनसे जानेंगे नए पाकिस्तान में होने वाली ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान है और ये दिन तजदीद अहद का दिन है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। जी तजदीद अहद ये है कि हमें देखना चाहिए कि हमने ये मुल्क किस लिए हासिल किया। जी पूरी कौम के लिए पैगाम ये है कि हमें अपनी कौम को उस बात का यकीन दिलाना चाहिए, उस बात पे वापस जाना चाहिए, उस बात का अहद दोबारा करना चाहिए जिन चीज़ों के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया। जी मलिक साहब, 23 मार्च 1940 कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की क़यादत में जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, इसका पस मंज़र क्या है? कुरैशी साहब, पस मंज़र इसका बहुत तवील है। सबसे पहला जो बड़े सगीर का हमारा लीडर था, बहुत बड़ा इंसान, वो था सर सैयद अहमद खान, जिसने सबसे पहले दो कौमी नज़रिया मुतारफ़ कराया। उसने कहा कि मुसलमान एक अलग कौम है और हिंदू एक अलग कौम है। जबकि कांग्रेस उस टाइम तक वजूद में आ चुकी थी, जो अंग्रेज़ों को कह रही थी कि ये बरसगीर के रहने वाले तमाम लोग एक ही कौम है, जी दो कौमें नहीं है, ये एक कौम है। वो चाहते थे कि अगर ये आज़ाद हो सियासी जद्दोजहद के नतीजे में, तो यहाँ तसल्लुत हमारा हिंदुओं को आए। जी सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले ये कहा नहीं, ये दो कौमी नज़रिया पेश करके उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं है, हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। उन्होंने सबसे पहले ये नारा बुलंद किया। 23 मार्च वाले दिन जो काम हुआ है वो था एक अल्लामा इकबाल साहब का ख्वाब। जी ख्वाब ये था कि यूं ही दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, अल्लामा इकबाल साहब चूँकि बहुत बड़े मुफक्किर और फ़लसफ़ी थे, उन्होंने महसूस कर लिया कि अब ये चांस बन सकता है कि पाकिस्तान आज़ाद हो जाए, हम एक मुल्क निकाल लें यहाँ से। जी किसी हिंदू ने, किसी लीडर कांग्रेस के ने, किसी को ये अंदाज़ा नहीं था। ये वाहिद अल्लामा इकबाल साहब थे जिन्हें ये यकीन था और ये उनको चांस नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान अब बन जाएगा और बन सकता है। जी वो क्या था कि दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, उन्हें तो पता नहीं था कि कब ख़त्म होगी, लेकिन उनका ये ख्याल था कि ये अब चांस है कि बन जाएगा। जी उसकी वजह ये है कि जब जंग ख़त्म होगी तो अंग्रेज़ का जो कंट्रोल है वो कमज़ोर हो जाएगा और इनको यहाँ हमें मुल्क एक आज़ाद करके देना पड़ेगा। जी एक्चुअल ये सारा था उनका विजन। और उन्होंने इसी विजन को सामने रखते हुए तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मुसलमान क़यादत को इकट्ठा किया कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में, और बिल आखिर 23 मार्च को जो अब जहाँ मीनार पाकिस्तान है, इसी जगह पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर की। जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं मलिक साहब। आज मोदी साहब ने यौम पाकिस्तान पर इमरान खान के लिए खसूसी पैगाम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की आवाम के साथ पुरअमन तल्लुकात चाहते हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आपको जो बर्फ़ है वो पिघलती हुई नज़र आ रही है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, मोदी साहब पिछले 2-1 महीने से पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी एक्चुअल मोदी साहब क्या कर रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसे पैगामात या कुर्बत की जो है कोई ऐसी बात नहीं की कि हम पाकिस्तान के करीब आना चाहते हैं। जी एक्चुअल वो अपने अंदरूनी तौर पे खलफशार में फंसे हुए हैं। जी उन्होंने बहुत सारे महाज यकदम खोल लिए हैं।
جس میں پھنسنے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ذرا ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، ہم اپنے انٹرنل معاملات سے نمٹ لیں۔ ایکچوئل وجہ یہ ہے۔ جی ملک صاحب، خبر میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج امریکہ کے صدر نے بھی پاکستان کے ساتھ نئے تعلقات کے عزم کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ چین کے صدر نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کا بھی اظہار کیا ہے اور نئے تعلقات کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ اب عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ عالمی سطح پر بھی ہمیں پذیرائی مل رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر، ایک تو ہے سفارتی آداب، جی ان کے تحت کسی بھی ملک کا یوم ہو کوئی بھی خاص، جی اس پہ تمام صدور وزیر اعظم ایک دوسرے کو، تمام قومیں دنیا کی ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغام بھیجتی ہیں۔ جی اسی کے تحت انہوں نے بھی بھیجا ہے۔ دوسرا جو پارٹ ہے آپ کے سوال کا کہ پاکستان کس سطح پہ کھڑا ہوا ہے، جی عالمی سطح کے اگر نقشے پہ آپ دیکھیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف چائنا ہمارے ساتھ معاہدہ کیے کھڑا ہے سی پیک کا، جی دوسری طرف امریکہ کے ہم اتحادی تھے پچھلی 70 سال سے، جی وہ بھی ہمیں اپنے گروپ میں ڈالنا چاہتا ہے، سپورٹ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، چائنا کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی۔ بالکل، یہ بڑا اچھا ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا جو امیج ہے پوری دنیا میں وہ بڑا زبردست دکھائی دے رہا ہے، اور ہمارا امیج جو ہے وہ مسلسل بلند ہو رہا ہے عالم اقوام کی نظر میں۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے وہ ہماری قومی سیاست کے گرد گھومتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے ساتھ حمایت کا جو ہے اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی جناب سراج الحق صاحب نے بیان دی ہے کہ پی پی کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا ہے کہ میں نون لیگ کو مشورہ دوں گا کہ وہ لانگ مارچ نہ کرے۔ قریشی صاحب، یہ ہماری سیاست میں ایک نیا موڑ آ رہا ہے، 2021 میں ایک نئے موڑ پہ جا رہی ہے۔ جی زرداری صاحب اکیلے ہو گئے تھے، انہیں ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ جی ادھر سے سراج الحق صاحب بھی اکیلے تھے، انہیں بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے جوائنٹ وینچر کر لیا، جی یہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ جو اگلا بیان ہے ان کا کہ میں مشورہ دیتا ہوں نون لیگ کو کہ وہ لانگ مارچ نہ کریں، یہ ان کا مشترکہ بیان ہے، یہ ان کا اکیلے کا نہیں ہے۔ زرداری صاحب کی بھی یہ خواہش ہے، یہ آواز ہے۔ وہ چونکہ انہیں منع کرتے رہے ہیں پی ڈی ایم کو بھی یہ پیغام ہے، ایکچوئل پیغام یہ پی ڈی ایم کے۔ اس کا مطلب یہ ہے ملک صاحب کہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ واقعی جیسے فردوس عاشق امان صاحبہ نے فرمایا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، اب اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، پی ڈی ایم ایک علیحدہ گروپ کھڑا ہو گیا۔ جی ملک صاحب، آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ کرونا وائرس کی جو تیسری لہر ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آج بھی کوئی 72 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور 3000 سے ابو کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قریشی صاحب، یہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے، خطرناک صورتحال ہے۔ دن بدن صورتحال پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ 72 کیسز آج جو ہیں آئے ہیں اموات کے۔ جی یہ بہت خطرناک ہے، بہت بڑا فگر ہے۔ چند دن پہلے یہ 30 40 42 پہ تھے، آج 72 پہ پہنچ گئے ہیں۔ قوم کو اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے، ہماری قوم کو SOPs پر عمل کرنا چاہیے، گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم سب اس سے محفوظ رہ سکیں۔ جی ملک صاحب، پروگرام کا آخری سوال آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے پوری دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، اور انہوں نے کہا کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ جو 5 اگست کو جو انہوں نے انڈیا کے خلاف جموں کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ اقدام کیا اس کو واپس لینا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قریشی صاحب،
یہ بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا، اس بیان کی بہت ضرورت تھی۔ جو وزیر اعظم صاحب نے اقدام کیا ہے، یہ بیان دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں یوم پاکستان 23 مارچ سے کئی دن پہلے پاکستان کے جھنڈے اور بینر لگنے شروع ہو گئے تھے۔ جی ان کی محبت، جوش و ولولہ پاکستانیوں سے بھی زیادہ تھا۔ جی ان کو ہمیں سراہنا تو تھا نا، جی بالکل۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے مودی صاحب سے بھی پیغام دے دیا ہے کہ آپ وہ جو آپ نے 35A اور 70 کا نفاذ کیا ہے اس کو واپس لیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے، انہوں نے آواز اٹھائی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے جی کہ آپ ہماری مدد کریں، مودی صاحب کو اس فیصلے پہ نظر ثانی کے لیے راضی کریں اور کشمیریوں کو ان کے حقوق دیں، ان کو حقوق دیں۔ ناظرین، پروگرام نئے پاکستان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دن بھر کی جتنی بھی تازہ ترین اہم اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کا صحیح تجزیہ کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ کس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری خالق کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ریاض قریشی اور ملک نجیب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔